صدیاں بگاڑ دی تم نے اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر۔ نبی سے عورت کی اصلاح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت عام پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کے ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ صحیح بخاری 5184۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو بت قوم نوح میں پوجے جاتے تھے اور بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ان اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ خطرناک کھانسی سونف اور چائے سے ٹھیک۔ محترم حضرت حکیم صاحب دامت برکا، السلام علیکم۔ کھانسی کے لیے اپنا ایک ذاتی نسخہ قارئین کی نظر کر رہی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کھانسی ایسا خوفناک مرض ہے کہ انفرادی طور پر ہی تکلیف دہ نہیں بلکہ تمام اہل خانہ کو بے چین کر دیتا ہے۔ کھانسی کی 3 اقسام ہیں۔ یہ آسان اور سستا نسخہ تینوں اقسام کی کھانسی کے لیے یکساں مفید ہے۔ 1 پاؤ سونف لے لیجئے، اس کو باریک پیس لیں۔ جب کھانسی اٹھے تو 1 چھوٹا چمچ سونف کا سفوف کھا لیں اور پھر 1 کپ چائے پی لیں، انشاءاللہ کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میری خطرناک کھانسی سونف چائے کے ساتھ کھانے سے ٹھیک ہو گئی۔ بہاول نگر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، پس جو مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح الجامع۔ نجات گھر بیٹھنے میں ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر کی وسعت میں بند رہو اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ۔ ترمذی۔ نظر و حسد سے بیمار کا علاج۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اللہ کے نام سے وہ آپ کو بچائے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور نظر لگانے والی ہر آنکھ کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ صحیح مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے پرمسرت موقع پر مبارکباد دینے کی مسنون دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شادی شدہ شخص کو مبارکباد دیتے تو یہ دعا فرماتے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ سنن ابن داؤد۔ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے اور تجھ پر برکت فرمائے اور تم دونوں کے درمیان بھلائی پر اتفاق پیدا فرمائے، آمین۔ درگزر عاجزی اور صدقہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کا مال کو کم نہیں کرتا اور عفو درگزر کرنے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع و انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا محبوب، انسانیت کا خدمت گزار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے محبوب اللہ کو وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو۔ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی مسلمان کو دے،
اس سے مصیبت دور کرے، اس کا قرض ادا کرے یا اس کی بھوک ختم کرے۔ اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کو چلوں تو یہ مجھے اس مسجد میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باہمی تعلقات۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بتا دوں وہ بات جو روزے، نماز اور صدقہ کرنے سے بہتر ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرواؤ اور آپس کا فساد مونڈ دینے والا ہے۔ ابو داؤد، کتاب الادب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر کا عبرت ناک انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والوں کو روز قیامت آدمیوں کی صورت میں چونٹیوں کے مثل جمع کیا جائے گا۔ ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانک لے گی۔ جہنم کی بولس نامی جھیل کی طرف انہیں ہانکا جائے گا۔ آگوں کی آگ، سب سے بڑی آگ، انہیں گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کی طینۃ الخیال نامی پیپ پلائی جائے گی۔ سنن ترمذی۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر اور کھانے کو کچھ نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے تو پوچھتے، کچھ کھانے کو ہے؟ میں کہتی نہیں تو آپ فرماتے ٹھیک ہے، تب میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ ایک دن آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کچھ تحفہ آیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا چیز؟ میں نے عرض کیا، ہیس، کھجور اور مکھن سے بنا حلوہ۔ آپ نے فرمایا، میں تو صبح سے روزے میں تھا۔ تب آپ نے یہ کھانا تناول فرما لیا۔ جامع ترمذی۔ شام کو لازم پکڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ تم الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے، ایک ٹکڑی شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ ابن حوالہ نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیے، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑی میں رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر شام کو لازم کر لو، کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے۔ اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ اگر شام میں نہ رہنا چاہو تو اپنے یمن کو لازم پکڑنا اور اپنے تالابوں سے پانی پلانا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ سنن نبی داؤد 2483۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 10 بار کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے۔ ترمذی۔ مقام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں۔ ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں تو ان کے رب کی طرف سے انہیں سلام کہیں، نیز میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتی کے ایسے محل کی بشارت سنائیں جس میں کوئی شور و غل اور مشقت و تھکاوٹ نہ ہوگی۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے روایت ہے۔ سید الاستغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے، تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں پڑھا اور صبح ہونے تک فوت ہوا تو وہ جنتی ہے۔
اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حالت پریشانی کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت پریشانی میں یہ دعا کیا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6346۔ جنتی خزانہ دلانے والا وظیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے۔ دور سے مدینہ دکھائی دیا تو لوگ اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہارا رب بہرا نہیں اور نہ وہ غیر حاضر ہے، وہ تمہارے درمیان اور تمہارے کجاؤں اور سواریوں کے درمیان یعنی قریب ترین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ فرمایا: لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کہنا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3374۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بناؤ سنگھار کریں۔ جس طرح ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے سامنے بن سنور کر آئے، ویسے ہی ایک عورت کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر مردانہ وجاہت اور مردانہ حسن و زیبائش کے ساتھ اس کے سامنے ہو۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرتے تھے۔ غسل کا سنت طریقہ۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، کہا ہم سے میمونہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال دیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ نجات گھر بیٹھنے میں ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ، نجات کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نمبر 1 اپنی زبان قابو میں رکھو، نمبر 2 اپنے گھر کی وسعت میں بند رہو، نمبر 3 اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ۔ ترمذی حدیث نمبر 2406۔
صحبت کے وقت کے چند مختصر آداب۔ عورت و مرد پاک باوضو ہوں۔ مستحب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کریں۔ اگر اول میں بھول جائے تو بعد انزال یاد آنے پر کہہ لے۔ مباشرت سے قبل خوشبو ملنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہر قسم کی بدبو، چاہے وہ میلے کچیلے ہونے کی وجہ سے ہو یا تمباکو کو سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہو، شہوت کو مردہ اور رغبت کو نفرت سے بدل دیتی ہے۔ صحبت کے وقت قبلہ رو نہ ہو۔ صحبت کے وقت بالکل برہنہ نہ ہو۔ مرد انزال کے بعد فوراً علیحدہ نہ ہو بلکہ ٹھہرا رہے یہاں تک کہ عورت کو بھی انزال ہو جائے۔ جب انزال ہونے لگے تو اس کی دعا پڑھ لے۔ اگر اسے جماع میں سے فرزند پیدا ہو تو اس کو ہرگز شیطان ضرر نہیں پہنچائے گا۔ جزاک اللہ۔